اس وقت ہماری ہمدردی غمخواری کے سب سے زیادہ مستحق فلسطین کے مسلمان ہیں جو اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں رمضان کے اندر جہاد کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ رمضان میں جہاد غزوہ بدر میں ہوا تھا اور فتح مکہ میں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے بندے اس رمضان کے اندر غزوہ بدر اور فتح مکہ کی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں لڑائی اور ان کے جہاد اور ان کی دی ہوئی مار جو اسرائیل پر پڑی ہے اس کا بدلہ وہ کمبخت شہریوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، بوڑھوں سے لے رہا ہے۔ ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ آئی سی یو کے اندر جو بچے زیر علاج ہیں ان کو مارا جا رہا ہے۔ ابھی کل جو حملہ کیا ہے دوبارہ اشفا اسپتال کے اوپر، اس کے اندر جو لوگ آئی سی یو میں زیر علاج تھے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کو نشانہ بنا کر جس درندگی کا مظاہرہ اسرائیل کر رہا ہے، تاریخ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اس دور میں تاریخ کے اندر بڑے بڑے جابر قاہر حکمران بھی آئے، فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، نہ جانے کتنے کتنے بڑے جبار آئے، لیکن یہ قتل عام جو آج فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے، یہ قتل عام جو ابھی نوزائیدہ بچوں پر ہو رہا ہے، ان کی صورتیں بگاڑ دی گئی ہیں، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، ان کو معذور کر دیا گیا ہے، ان کو عمارتوں کے ملبے کے نیچے دفن ہے اور ان کا پتہ نہیں چل رہا، ان کو دفن کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے، ان کو تجہیز و تکفین کا موقع نہیں ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں ان کو بھوک اور پیاس کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کسی بچے کو بھی روٹی کا ٹکڑا میسر نہیں آ رہا، پانی پینے کو نہیں مل رہا، چولہا جلانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنے اپنے گھروں سے ان کو نکال کر رفح کے اندر جمع کر دیا ہے اور رفح کے اوپر بھی بمباری کر رہا ہے، اور اس رفح کے اوپر بھی زمینی حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، پر توڑ رہا ہے۔ یہ سب مناظر پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور امریکہ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتا ہے، جو عورتوں کے حقوق کا علمبردار اپنے آپ کو کہتا ہے، افغانستان میں اگر لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجا، قیامت بنائی ہوئی ہے اس نے کہ شور مچایا ہوا ہے کہ ان عورتوں کو کیوں تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن انہی عورتوں کو جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، جس طرح ان کے اوپر بمباریاں کی جا رہی ہیں، ان بچوں پر، عورتوں پر آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں وہ تو اپنے دفاع میں ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کو دھوکہ دو گے، خود تمہاری سرزمین سے تمہارے خلاف آوازیں اللہ تعالیٰ اٹھا رہا ہے۔ کافر بول رہے ہیں، غیر مسلم بول رہے ہیں کہ اس قتل عام کو بند کرو، لیکن جو ہمارے لیے شرمندگی کا، ندامت کا اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 2.5 ارب کے قریب مسلمان، مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے مسلمان، جن کے پاس تیل ہے، جن کے پاس ذخائر ہیں، جن کے پاس معادن ہیں، جن کے پاس چارے ہیں، وہ یہ سب منظر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دم بخود ہیں۔ کوئی نہیں بول رہا، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سوچے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، لیکن فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ، فلسطین کے مجاہدوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ غمخواری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی ایک کلمہ ان کے حق میں ہے اور اسرائیل کی اس بربریت اور ظلم اور جبر کے خلاف کسی مسلمان حکمران کی طرف سے نہیں نکلا۔ یہاں تک کہ غیر مسلم احتجاج کر رہے ہیں، غیر مسلم آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ سب باقی بند کرو۔ جنوبی افریقہ والے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر رہے ہیں،
بیلجیم والے اعلان کر رہے ہیں, جرمنی والے اعلان کر رہے ہیں, یورپین یونین کی طرف سے بھی کچھ پیغامات آ رہے ہیں. لیکن یہ پورا عالم اسلام جو دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے, جس کو اللہ تعالی نے وسائل سے مالا مال کیا ہے, اس کا حکمران چپ سادے بیٹھے ہیں. اور بعض کے بارے میں تو سننے میں آتا ہے کہ وہ اسرائیل کی درپردہ مدد کر رہے ہیں. یہ بتاؤ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ عورتیں اور بچوں کو مرتے ہوئے دیکھو. بچوں میں رونے کی سکت نہیں رہی, بھوکا ہونے کی وجہ سے. ان کے ماں باپ شہید ہوئے ہیں, ان کے بھائی شہید ہوئے ہیں, وہ اکیلے رہ گئے ہیں, زخمی ہے, کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے. یہ منظر کیا عالم اسلام نہیں دیکھ رہا؟ عالم اسلام کا حکمران نہیں دیکھ رہے؟ کیا آنکھوں پر پٹی بن گئی ہے کہ کوئی مسلمان حکمران وہ اس صورتحال کا نوٹس لے کر کوئی جملہ ان کے ساتھ ہمدردی کا جملہ بولنے کو بھی روادار نہیں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم وہ تھے کہ ایک عورت کی پکار پر حجاج بن یوسف جیسا ظالم انسان, اس نے محمد بن قاسم کو لشکر دے کر بھیج دیا تھا کہ سندھ کے اندر ایک عورت کو ظلم ہوا ہے, تم اس کے جا کر بدل لو رجا ظاہر سے. اور آج ہم لوگ انہی کے حملے کی وجہ سے ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. مسلمان ایسی غیرت مند قوم تھی, کہاں چلی گئی وہ غیرت؟ کہاں چلی گئی وہ انسان دوستی جس کا سبق میرے پیغمبر نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ سب مر مٹ گئی. کہاں مر مٹ گئی؟ مغرب کی غلامی میں, امریکہ برطانیہ کی غلامی میں. وہ غیرت مٹ گئی, وہ حمیت مٹ گئی, کیونکہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا. ہمارے استاد بھی وہی ہیں, ہمارے مقتدی بھی وہی ہیں, ہم بھی ویسے ہی بننے کی کوشش کریں گے, اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ویسے ہی بنائیں گے. وہ ہمارے آقا ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, وہ جس طرح حکم دیں گے اسی طرح ہم کریں گے. جس کو وہ اچھا کہیں گے ہم بھی اچھا کہیں گے, جن کو وہ برا کہیں گے ہم بھی برا کہیں گے. جب یہ ذہنیت پیدا ہو گئی تو کہاں کی غیرت, کہاں کی حمیت, کہاں کی شجاعت؟ جو قوم دوسروں کی غلامی قبول کر دیتی ہے وہ کبھی بہادر نہیں ہو سکتی, وہ قارِ مذلت میں گل کر رہتی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کہ یہ پوری عالم اسلام اس وقت جس بے غیرتی میں, بے حسی میں, بے حمیتی میں گرفتار پھنسا ہوا ہے, کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے یہ پورے عالم اسلام کے لیے تباہی کا پیش خیمہ نہ ہو. رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ پہلا, تم اپنے گھر چھوڑ اڑا رہے ہو, تم افطار کی دعوتیں کر رہے ہو, تم لوگوں کو کے لیے کھانے تیار کر رہے ہو, ہنسی اڑا رہے ہو, عیاشیاں کر رہے ہو, اور تمہارے بھائی, تمہاری بہنیں, تمہارے بچے, تمہاری اولاد ذبح ہو رہی ہے, تاریخ کے بدترین طریقے پر ذبح ہو رہی ہے. 30,000 سے زیادہ بچے, عورتیں, مرد بے گناہ شہید کیے جا چکے ہیں. تمہارے کانوں پر جو نہیں رہتی اور کہتے ہو ہم رمضان منا رہے ہیں, ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں. رمضان کا استقبال دعوتوں سے ہوتا ہے, رمضان کا استقبال بڑے بڑے کھانے کا انتظام کرنے سے ہوتا ہے, رمضان کا استقبال اللہ کے حکم کی تعمیل سے ہوتا ہے. کیا کیا تم نے اس رمضان کے اندر اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے؟ کسی نے, ہر شخص اپنے منہ میں ڈال, اپنے گریبانوں میں ڈال کر سوچے کیا کیا اس نے. ان کی مدد کے لیے کوئی ایک پیسہ تم نے خرچ کیا؟ ان کے لیے رات کو اٹھ کر اپنے بارگاہ الہی میں کوئی دعا کی؟ یہ تو کم از کم تمہارے اختیار میں تھا. اے عام مسلمان, تیرے ہاتھ میں حکومت نہیں تھی, تیرے ہاتھ میں فوج نہیں تھی, تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی, لیکن تو اللہ سے تو مانگ سکتا تھا. تو اپنے جتنے کے تیری جیب میں پیسے تھے وہ کم از کم لا کر
वो किसी तरह भिजवाने की कोशिश कर सकता था, जबकि रास्ते खुले हुए हैं। तूने तो ये नहीं किया। और तेरे हुक्मरान, उन्होंने तो अपने गले में पहले की गुलामी का पट्टा डाला हुआ है। तूने कभी उनसे भी ये कहने की जुर्रत न की कि हम गुलाम रहना नहीं चाहते, और उनको मुतवज्जे करते कि तुम ये फिलिस्तीन के बारे में क्या कर रहे हो। तो ये बस ये मजे उड़ा लेना कि भाई रमजान का महीना है, उसमें रहमतें आ रही हैं, उसमें मग़फ़िरतें आ रही हैं, उसमें इफ्तार कराने का सवाब मिल रहा है, उसमें फला फला कामों का सवाब मिल रहा है। अरे डरो इस बात से कि कहीं अल्लाह ताला का अजाब ना आ जाए हमारे ऊपर, जिस बेहिस्सी और बेगैरती का हम इस रमजान के अंदर मुजाहरा कर रहे हैं फिलिस्तीनी भाइयों के खिलाफ। तो मेरे भाइयों, हुक्मरानों का जो काम था वो अपनी सियासतों में, अपनी कुर्सियों में, अपने मसाइल में, वो उनका सारा सोच फिक्र का महवर वो अपनी सियासत है। उनको पता होने के बावजूद जून ही रेंग रही उनके ऊपर। तो आखिर अवाम ही होते थे जो अपनी हुकूमतों को आमादा करते हैं। अवाम ही खड़े होते हैं, अपनी हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि भाई तुम ये काम क्यों नहीं करते। जरा महंगाई हो जाए तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं, नारे लगाते हैं, और इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। मस्जिद अक्सा पुकार रही है कि है कौन मेरा रखवाला, और हमारे कानों पर जूं नहीं लगती। हम ये बात अपने हुक्मरानों तक नहीं पहुंचा रहे। डर लगता है अल्लाह ताला की अजाब से। तो मेरे भाइयों, इसका शऊर पैदा करो, इस फरीजे का शऊर पैदा करो, गुलामी का जुआ अपने गर्दन से उतारने का शऊर पैदा करो, अल्लाह ताला से रुजू करो, अल्लाह ताला से मांगो। जो शख्स जितनी ताकत रखता है उनको मदद पहुंचाने की वो मदद पहुंचाए। जो शख्स जितनी ताकत रखता है हुक्मरानों को मुतवज्जे करने की, वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करे। वरना आखिरत के अंदर याद रखो, जब इन 30,000 शहीदों का खून का हिसाब लिया जाएगा तो हिसाब देने वालों में हम भी शामिल होंगे। तुमने इनके लिए क्या किया था? इतना नहीं हो सकता तुमसे कि तुम एक दिन की आमदनी का 1 रुपया तुम उनके वास्ते मखसूस कर दो, और अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा अपने मजलूम बहन भाइयों के लिए पहुंचाने का इंतजाम करो। ये भी अगर नहीं हो सकता, अगर ये भी नहीं हो सकता, तो मुसलमान का लाना छोड़ दो अपने आप को। अगर इतनी गैरत तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है तो ये अल्लाह तबारक व तआला के करम का महीना है। अगर अब तक गलती कोताही हुई है, माफी मांगे, तौबा करें अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में, और आइंदा के लिए अज़्म करें इन बातों का जो मैं कह रहा हूं। अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से, रहमत से हम सबको सही फहम अता फरमाए और उसके मुताबिक सही तरीके के मुताबिक